السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم علامہ صاحب کی خوبصورت نظم شکوہ کا 16واں اور 17واں بند پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 16واں بند ملاحظہ کیجئے، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ علامہ صاحب اپنے محبوب سے یوں مخاطب ہیں کہ اے پیارے رب، میں شکایت تو نہیں کرتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ غیروں کے خزانے تو بڑے بڑے ہیں، ان لوگوں کے خزانے تو بھر دیتا ہے، تو ایسا بے نیاز ہے، ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جنہیں محفل میں بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، اور اپنی انکار کرنے والوں کو، غیر مسلموں کو، اپنے پیارے پیغمبر کی نعوذ باللہ تکذیب کرنے والوں کو تو اسی دنیا میں حور و قصور دے دیتا ہے، اور ہم جیسے بیچارے مسلمانوں کے لیے صرف مرنے کے بعد جنت میں حوروں کے وعدے کرتا ہے۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم بے عنایات نہیں۔ مولا کریم میری گستاخی معاف فرمائیے، اب ہماری پہلے سی خاطر مدارت نہیں ہے، جو محبتیں اور جو عنایات ہم مسلمانوں پہ ہوا کرتی تھیں، اب وہ پہلی سی مدارات نہیں ہے۔ 17ویں بند پہ آ جائیے، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ روے دشت و سیلی زدہ موج سراب، تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ اے میرے پیارے رب، مسلمان بیچاروں کے لیے تو اس دنیا میں دولت نایاب ہو چکی ہے، تیری قدرت کاملہ میں تو کوئی کمی نہیں آئی، تیرے اختیارات میں اور تیرے تصرف میں تو کوئی کمی نہیں آئی، اس کا تو نہ حد ہے اور نہ کوئی حساب ہے، تو بے حساب دینے والا ہے، اس میں کمی تو نہیں آ سکتی۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، اگر تو چاہے تو آج بھی صحراؤں سے پانی کے بلبلے اٹھنے لگیں، اور دشت میں صحراؤں میں چلنے والوں کو بھی وہ سراب پانی کی موج بن جائے۔ مولا کریم ہم پہ نظر کیجئے، ہماری حالت زار کو دیکھیے کہ اب غیروں کے طعنے سن رہے، ناداری برداشت کر رہے ہیں، رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، کیا تیرے ساتھ محبت کرنے کا عوض صرف یہی ذلت اور خواری ملے گی؟ مولا کریم ہم پہ رحم فرما، اب مسلمانوں کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔